اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تعلیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر داخلہ ماتیو سالوینی، جو کہ لیگا نارد پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کے دور میں مہاجرین کے خلاف انتہائی سخت اقدامات اٹھائے گئے تھے، جس میں انسانی حقوق کی سجون کو ختم کرنا، جو سیاسی پناہ کے کیسز تھے ان کی جو منظور ہونے کی جو اوسط تھی وہ بھی کافی گر گئی تھی۔ اس کے بعد جو شریعت کا قانون تھا اس کی مدت میں 2 سال سے بڑھا کر 4 سال کر دی تھی، اور دیگر سب قوانین شامل تھے، جس میں جو سب سے اہم وہ مہاجرین کی اٹلی میں آمد روکنے کے لیے وہ جو شپ آتے تھے یا جو زمینی راستے آتے تھے ان کا راستہ روکنے کے لیے اقدامات تھے۔ تاہم ماتیو سالوینی کے جانے کے بعد اٹلی میں مہاجرین اور امیگرینٹس کے لیے وہ ایک تازہ ہوا کے جھونکے جو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے کئی ایسے اقدامات کیے جو کہ امیگرینٹس کے حق میں تھے، تاہم جو اٹلی کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے بھی کئی ایسے فیصلے دیے ہیں جو مہاجرین اور امیگرینٹس کے کافی حق میں گئے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کے بچے پاکستان میں ہیں تو ان کے لیے وہ سینی فیملیارے کا منظور ہونا، اس کے بعد جو شہریت کا قانون ہے اسے دوبارہ 4 سال سے 2 سال کرنا، انسانی حقوق کی جو عمر تاریخی سجور چھوڑ کے جو باقی سجور ہیں ان کو بحال کرنا، قاضی اسپیشلی سجور کے اس کو تبدیل کرنا، اور دیگر قوانین شامل ہیں۔ اس کے بعد جو کشتیاں جو آتی تھی جنہیں ریسکیو کرتی تھی مختلف NGOs کی کھلے سمندر سے، ان کے بھی روکا نہیں جا رہا ہے، انہیں بھی آنے دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی کافی لوگ وہ سمندر سے ریسکیو کر کے اٹلی کی مختلف بندرگاہوں پر پہنچائے گئے ہیں۔ تاہم آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ماتیو سالوینی کے حوالے سے ہے، جو اٹلی کے سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، لیگا نارد کے سربراہ بھی ہیں، جو اب بھی امیگرینٹس کے خلاف انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ماتیو سالوینی نے 2019 میں جب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے امیگرینٹ کے خلاف انتہائی سخت اقدامات کرنا شروع کر دیے تھے، اور اگست 2019 میں انہوں نے ایک اوپن آرمز جو اسپینش NGO ہے اس کا جہاز کھلے سمندر میں روک دیا تھا، یعنی اسے لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، جس میں 147 افراد سوار تھے، اس میں 27 کم عمر بچے بھی شامل تھے اور خواتین بھی تھیں۔ تاہم ماتیو سالوینی نے اسے اٹلی کی بندرگاہ پر آنے سے روک دیا تھا، جس کے بعد کافی مختلف ممالک میں اس کے خلاف آواز بھی اٹھی، مختلف NGOs نے شور کیا، لیکن ماتیو سالوینی کافی دن اس پر ڈٹے رہے اور انہوں نے اسے روکے رکھا، جس کے بعد ان کی جانوں کو خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ کافی دن ہو گئے تھے کھلے سمندر میں، موسم بھی خراب تھا اور کچھ لوگ بیمار بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد NGOs کے اوپر انہوں نے جرمانے بھی کیے، ان کے اوپر مقدمات بھی قائم کیے۔ تاہم جیسے ہی ماتیو سالوینی کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے برعکس وہ اقدامات ہونا شروع ہو گئے۔ اب ماتیو سالوینی کو وہ پالرمو میں عدالت نے NGO کو کھلے سمندر میں روکے جانے کے اوپر عدالت میں طلب کیا تھا، 9 تاریخ اس کی وہ پیشی تھی، اور اس میں ماتیو سالوینی کے اوپر سخت سوالات جوابات بھی ہوئے، جس میں انتہائی اہم چیز ہے وہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، جو کہ سالوینی کے ساتھ بھی وزیر اعظم تھے، جوزپے کونتے، ان کے 2 خطوط پیش کیے گئے ہیں عدالت میں، جس میں کہا گیا ہے کہ ماتیو سالوینی نے یہ انفرادی طور پر فیصلہ کیا تھا کہ جہاز کو لنگر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا، یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ باقی جو منسٹر وزراء تھے اور وہ خود وزیر اعظم اس فیصلے سے متفق نہیں تھے، اور انہوں نے ماتیو سالوینی کو کہا تھا کہ آپ جہاز کو لنگر انداز ہونے دیں۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ یورپی یونین کمیشن ہے ان کی جانب سے بھی خطوط وہ آئے، تو اس کے بعد انہوں نے ماتیو سالوینی سے کہا کہ اس میں بچے بھی موجود ہیں اور موسم بھی خراب ہے اور کافی سارے مہاجرین کی حالت خراب ہو رہی ہے، انسانی ہمدردی کے طور پر انہیں آنے دیا جائے۔ تاہم ماتیو سالوینی اپنے فیصلے پر باضابطہ تھے، جس کے بعد یورپی ممالک کی جانب سے مہاجرین کی تقسیم کے اوپر ہونے فیصلہ آیا تھا کہ تقسیم کیے جائیں گے، اس کے بعد اس شپ کو آنے دیا گیا۔ تاہم مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں، NGOs اور دیگر ادارے ہیں، سول ادارے ہیں، انہوں نے ماتیو سالوینی کے اس اقدام کو پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اس کے اوپر عدالت میں کیس بھی فائل کیا تھا کہ ماتیو سالوینی نے اس جہاز کو اغوا کیا، کڈنیپ رکھا یا رمال بنائے رکھا، اور اس میں موجود امیگرینٹ تھے، بچے تھے، ان کی جانوں کو خطرات لاحق ہو گئے تھے، جس کے اوپر وہ کیس چل رہا ہے۔
اب جو ہے عدالت نے 14 تاریخ کو جو ہے اس کیس کی اگلی جو ہے وہ پیشی دی ہے، جس میں ماتیو سالوینی جو ہے دوبارہ اپنے ایویڈنس یا اس پر دوبارہ جرح ہوگی۔ لیکن اس کیس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ کیس جو ہے وہ ماتیو سالوینی کے خلاف جاتا ہے، اس میں سزا ہو جاتی ہے، تو کچھ تو ریلیف اس چکر میں بھی ملے گا جو امیگرینٹس ہو یا مہاجرین ہیں، کہ آئندہ کوئی جو ہے وزیر اس قسم کا کوئی فیصلہ مہاجرین کے خلاف کرنے کے بارے میں 100 دفعہ سوچے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے جو ہے جو مہاجرین ہیں ان کے بھی حوصلے بڑھیں گے، اور وہ بھی آئندہ اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ یہاں اٹلی کی مقامی عدالتوں میں جا کے لڑیں گے۔ جیسا کہ کافی دوست جو ہیں ہمارے، انہوں نے اس سے پہلے بھی مختلف موضوعات اور مختلف ایشوز پر جو ہے وہ عدالتوں میں گئے اور ان کے حق میں فیصلے بھی ہوئے، جس میں پرمیسری سجورنوں کے حوالے سے بھی ہیں یا کسی بینیفٹ کے حوالے سے بھی ہیں۔ وہ عدالتوں نے جو ہے وہ ایکول رائٹس کی بنیاد پر انہیں وہ فیصلے دیے۔ تو دوستوں میں بتاتا چلوں کہ جو ماتیو سالوینی ہیں، انہوں نے جو ہے کورٹ کی جو پیشی کے بعد جب عدالت سے باہر آئے تو انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جن میں سے جو مہاجرین تھے ان میں 2 جو ہیں وہ مختلف جیلوں میں قید ہیں جو اس جہاز میں موجود تھے، اور باقی جو ہیں وہ 44 جو ہیں وہ ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اور یہ جو کیس ہے یہ بے بنیاد ہے، یعنی کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو ہے کوئی مجھ پر جو ہے کوئی بھی جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ جو الزام لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں۔ میں نے صرف اور صرف اٹلی کی جو لا ہے، قانون ہے اور سرحدوں کی حفاظت کی۔ تاہم جو NGOs اور مختلف جو ادارے ہیں انہوں نے سالوینی کے اوپر سخت ترین الزامات لگائے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جو جہاز میں موجود مسافر تھے، امیگرینٹس ہیں، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 14 فروری کو جو ہے جس کا مزید ٹرائل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو کہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروسیکیوٹر جو ہیں مخالف وکیل کہ جو غلط استعمال کیا ہے سالوینی نے اپنے اختیارات کا اس تمام چیزوں میں۔ اور جو سب سے جو اہم چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو جوزیپے کونتے جو طالبی وزیر اعظم ہیں ان کے خط کی وجہ سے جو ہے سالوینی کی پوزیشن انتہائی کمزور ہو گئی ہے۔ تاہم دوسری جانب جو ہے ایک اور خبر بتاتا چلوں کہ جو موجودہ حکومت میں جو اتحادی ہیں، جو سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں رینسی، وہ بھی جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے وہ مورچہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی جو ہے کونتے سے اختلافات چل رہا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مختلف جماعتوں کو ساتھ مل کر حکومت گرائیں اور اپنی حکومت بنائیں۔ تاہم یہ جو فیصلہ ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ امیگرینٹس کے حق میں آئے گا اور ہمیں اپنے حقوق ہیں وہ ملیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس جو کیس کے حوالے سے مزید اپڈیٹ سے جو ہے ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، تنویر ارشاد، اپنا تالیہ، اٹلی۔ اللہ حافظ۔